بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کا خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اور نئی سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اتنا کوشش قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ صدق اللہ۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، المؤمنون ایمان لانے والے، الذین ہم فی صلاتہم وہ لوگ جو فی صلات اپنی نمازوں کی خاشعون خشوع اس میں خشوع کرنے والے ہیں، والذین ہم اور وہ لوگ جو عن لغو معرضون لغو باتوں سے لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین ہم اور وہ لوگ جو زکاتہم فاعلون جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یا اس کہتے ہیں زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ ادا کرنے والے ہیں، اس پر عامل ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا جو ان کی ملکیت میں ہوں یعنی کہ کنیزیں، فإنہم غیر ملومین تو اس کے لیے ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى اور وہ جو کوئی چاہے وراء ذالک اس سے زیادہ، فاولئک هم العادون تو وہ بے شک وہ جو ہے وہ عادون حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم جو لاماناتہم اپنی امانتوں کے، وعہدہم اور اپنے عہد کا، راعون حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی کا لحاظ رکھنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حافظ یعنی کہ حفاظت کرنے والے ہیں، یہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو سورہ مومنین تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور یہ تقریباً مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے تقریباً سمجھ لیں کہ میڈل میں یعنی دور متوسط میں نازل ہوئی، جو سب ایک بہت اس زمانے میں شدت کا قحط آیا تھا، اس زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت سیدنا عمر جو ایمان لا چکے تھے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یزید بن بانوس رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ یا ام المومنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر آپ نے فرمایا سورہ مومنین پڑھتے ہو، سورہ مومنون پڑھتے ہو، ہم نے پڑھو قد افلح المؤمنون 10 آیات تک تلاوت کرنے کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا، یعنی کہ یہ پورا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا مطلب ہے کہ پورا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکا تھا،
اور سورہ مومنون کی یہ شروع کی جو 10 آیات ہیں، ان میں جو اوصاف جو صفت بیان ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس طرح راستہ تھے کہ وہ آپ کی طبیعت بن چکے تھے، یعنی یہ وہ آسائی بنائے گئے مومنین کی یہ صفات ہوں گی تو وہ جو ہے وہ یقیناً وہ جو ہے کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا اس کا موضوع جو ہے وہ اتباع رسول کی دعوت دینا ہے، کہ پوری سورج جو ہے اس کی تقریر پوری اسی کے گرد گھومتی ہوتی ہے، کیونکہ یہ آغاز کلام اسی طرح ہوا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے گا، پیغمبر کی جو بات مان لے گا، اس کے اندر یہ اور یہ اوصاف پیدا ہو رہے ہیں، تو یقین ایسے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، حیوانات، ان کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذہین نشین کرنا ہے کہ توحید اور معاد یعنی لوٹنے کی جگہ جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے رسول تم سے کہتا ہے، اس کے برحق ہونے میں تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام پورا گواہ ہے، پھر بھی تم سمجھ نہیں رہے۔ پھر انبیاء اسلام کی امتوں کے ذکر بتایا گئے، قصے بیان کیے گئے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہی بات سمجھانے کے لیے کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پر جو شبہات یا اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی انبیاء میں جو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کو جو جو لوگ ان کو ماننے کے لیے جاہلوں نے کبھی ان کو مانے ان سب اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو تاریخ کیا سبق بتا رہا ہے؟ اعتراض کرنے والے برحق تھے، انبیاء علیہ السلام برحق تھے۔ دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور آخرت کی جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کوئی نئی تعلیم تو نہیں ہے، ہر زمانے کے انبیاء نے یہی تعلیم دی ہے، یہ کوئی نئی کوئی نرالی چیز تو ہے ہی نہیں۔ پھر یہ کہ جن قوموں نے انبیاء کی بات سن کر نہ دی اور ان کے مخالفت پر ہی اصرار کیا تو آخرکار تباہ ہو گئیں۔ تو پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آیا ہے، تمام انبیاء ایک ہی امت کے لوگ تھے، اس دین کے سوا جو بھی مختلف مذاہب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہو سب کے سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ تو ان کو پھر یہ بھی بتا دیں، ان کے قصوں میں یہ بھی بتا دی گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی ہے، مال و دولت ہے، آل اولاد ہے، یا جو بھی قوت اقتدار، وہ چیزیں نہیں جو کسی شخص یا گروہ کے کو راہ راست ہونے پر کوئی دلیل ہو کہ یہ مان لے کہ جی یہ علامات ہوں گے تو وہ راہ راست ہوگا، یا اس پہ یہ کہ خدا جو اللہ جو اس پہ مہربان ہے، یا اس کا رویہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہ کوئی غریب ہے، خستہ حالت ہو، یہ بات کا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اس کے رویے سے کوئی ناراض ہے۔ اصل میں یہ چیزیں جس کے اللہ کے یہاں محبوب یا قابل گرفت ہونے کا مدار ہے، وہ تو آدمی کا ایمان، اس کی راست بازی ہے کہ وہ کتنا راست باز ہے۔ یہ باتیں اس لیے شاید نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس سے جو بھی مزاحمت ہو رہی تھی، اس کے جو علم بردار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے شیخ تھے، وہ اپنی جگہ خود یہ گھمنڈ رکھتے تھے، اور ان کے جو ماننے والے لوگ تھے وہ بھی یہی دیکھتے تھے کہ ان کو غلط سمجھ یہی تھی کہ نعمتوں کی بارش تو ان لوگوں پر ہو رہی ہے، اور جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ان پر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ یا پھر دیوتاؤں کا کرم ہے۔ تو رہے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی تو حالت خود بتا رہی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کو شاید کوئی دیوتاؤں کی مار پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ان کے بتایا گیا کہ جو قحط تم پر نازل ہوا ہے یہ ایک تنبیہ ہے، بہتر یہ کہ اس کو دیکھ کر سنبھل جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ پھر آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ خود کائنات کے وجود میں موجود یہ سب کچھ اگر آنکھیں کھول کر دیکھو تو ہر چیز میں توحید تمہیں نظر آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی گئی کہ خواہ لوگ تمہارے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں، آپ بھلے طریقے ہی سے مدافعت کرنا ہے، شیطان کبھی بھی آپ کو جوش میں لا کر کوئی برائی کا جواب برائی سے دینے پر آمادہ نہ کرنے پائے۔ تو یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ کیا حالت، ان حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ صورت کس طرح کس پیرائے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں بتایا قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی ہے۔ قد کے بعد ساتھ مطلب یہ ہے کہ جس کی ایسا بتایا گیا کہ یہ بالکل بالکل ایسا ہی کہ جیسے تم فلاح پا چکے ہیں، یعنی یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ بالکل فلاح پا چکے ہیں، خط اور پھر اس کے آگے ماضی کا جو صیغہ دیا گیا ہے اس کا مطلب کہ ایسا ہی ہے جیسے یہ لوگ فلاح پا چکے ہیں، یقینی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پا چکے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ
यहाँ पे। और वो कौन लोग हैं, यानी कि जो सबसे पहले यही बता दिया गया है कि ये ईमान वाले लोग हैं। सबसे पहली बात जो की गई है वो उसमें ईमान का जिक्र है, क्योंकि ईमान ही के कामयाबी का असल सबब है। फिर बाद की आयत में तो अहले ईमान के चंद मजीद सिफात बयान फरमाई है जो ईमान के दुरुस्त और पुख्ता होने की दलील है, जिसके बगैर ईमान बेईमानी है। तो सबसे पहली बात जो उसके लिए की गई वो है ईमान लाने वालों की सबसे बड़ी सिफत ये है, अपनी नमाज में खुशू अख्तियार करते हैं। यानी हम अपनी नमाज में खुशू अख्तियार करते हैं। यहाँ पे जो बयान दलाइल दिए गए हैं, यानी कि आयत 9 तक जो ईमान वालों की सिफात बयान की गई हैं, ये गोया दलील है कि इस दावे की कि उन्होंने ईमान लाकर कोई दरख्त फलाह पाई है। या यूं कहा जा रहा है कि ऐसे लोग आखिरकार क्यों कामयाब व फलायाब नहीं होंगे जिनकी ये और सिफात है। इन औसाफ के जो लोग हैं, वो नाकाम नामुराद कैसे हो सकते हैं? कामयाबी उन्हें नसीब ना होगी तो फिर और कौन होगा? तो यहाँ ये बताया गया खुशू से मुराद ये है कि किसी के आगे झुक जाना, दब जाना, या इजहार मनकिसारी करना। तो इसके फित का ताल्लुक दिल से भी है और जिस्म की ज़ाहिरी हालत से भी है। दिल का खुशू तो ये है कि आदमी किसी की हैबत और अजमत से मरूब हो जाए, और जिस्म का खुशू ये है कि जब वो उसके सामने जाए तो सर झुक जाए, आज़ा जो ढीले पड़ जाए, निगाह जो है वो नीची हो जाए, आवाज़ दब जाए। तो सारे आसार उस पर तारी हो जाए, तो उस हालत में फितरतन तारी हो जाया करते हैं जब आदमी किसी ज़बरदस्त कोई ज़बरदस्त हस्ती के सामने पेश हो रहा हो। तो आपका फिर खुशू का ताल्लुक दिल से, और दिल का खुशू आपके जिस्म पर तारी हो जाता है। जैसे कि मज़कूरा वाला बताया कि जैसे बताया शरीयत में है कि नमाज के कुछ ऐसे आदाब भी मुकर्रर कर दिए गए हैं जो एक तरफ तो आपके दिल के खुशू के मददगार होते हैं, और दूसरे उसकी घटती बढ़ती कैफियत के नमाज के जाहिर सी हैसियत से भी एक मेयार ख़ास कायम रख देते हैं। इसका अदब ये है कि आदमी दाएं बाएं ना मुड़े, ना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखे, नमाज में हिलना, मुख्तलिफ सिमत में झुकना यह भी ममनू है। कपड़ों को बार बार समेटना या उनको झाड़ना या उनसे कोई शुगल करना, या करते थे दाढ़ी में हाथ में फेर रहे होते हैं, या आप दुपट्टा बार बार आगे पीछे कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें नमाज के खुशू के खिलाफ हैं। इसे तन कर खड़े होना, बहुत बुलंद आवाज़ से कड़क कर किरत करना, या किरत में कोई जिस तरह गाने की आवाज़, गाने जैसा भी, तो वो भी आदाब नमाज के खिलाफ है। जोर जोर से जवाइयाँ लेना ये भी नमाज में बेअदबी है। फिर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना कि जल्दी, ये भी सख्त नापसंदीदा है। पूरी तरह इंसान को आराम से खुशू हो, यानी कि मतलब समझ के अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो खुद ही फिर खुशू आ जाएगा उसके अंदर। जो इंसान पढ़ेगा कि मैं समझ के पढ़ के क्या रहा हूँ, तो अगर उस पर ध्यान देगा। क्योंकि आता है सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा कि एहसान क्या है, तो आपने फरमाया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। और अगर ये ना हो सके तो ये ख्याल है कि वो तुझे देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। सैयदना आयशा सिद्दीका बयान करती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, नमाज में इधर उधर देखना कैसा है? तो आपने फरमाया ये तो डाका है, शैतान बंदे की नमाज पर डाका डालता है। तो नमाज में ये चीज़ें जो है वो इनसे साफ मना किया गया कि इस तरह की हरकतें ना की जाए। वाह वाह, ये भी है कि दिल का ये आदमी के जहन में जानबूझ कर गैर मुतल्लिका बातें भी सोचनी नहीं चाहिए, उनसे भी परहेज करने चाहिए। बिला इरादा जो ख्यालात जहन में आते हैं वो तो आएंगे, तो इंसान की फितरत है, इंसान की कमजोरी है उसकी कि वो तो जरूर आएंगे। मगर खुद कोशिश करे कि कोई नई ऐसी चीज अपने सोच के ख्याल जहन में ना लेके आए कि जो बार बार उसको नमाज से इधर उधर कर, जो गाफिल कर दे। फिर हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमने कितनी रकात पढ़ ली और एक सजदा किया कि दो सजदे किए। तो जब हम ध्यान देंगे और कम से कम जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उस पर अगर गौर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इधर उधर नमाज अब ध्यान नहीं जाएगा। फिर वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो लोग हैं जो इससे एराज करते हैं, लघु बातों से एराज करते हैं। लघु का मतलब ये है कि उसे हर फजूल और ला यानी ला हासिल जो भी चीज़ है, उनकी बातों का जिसका कोई फायदा ही ना हो, जिससे कोई मुफीद नतीजा बरामद ना होता हो, जिसकी कोई हकीकत ज़रूरत भी ना हो, जिससे कोई मकसद ही हासिल ना होता, तो ये सब लघवियात हैं। तो ये उनसे दूर रहते हैं। या मगर उसका ये इसका मतलब ये है कि उसकी तरफ ये तवज्जो भी नहीं करते, उसका रुख भी नहीं करते। उनमें कोई क्योंकि मुआरिदून ये इसमें फाइल बताया गया है, यार या कहा जाता है यारदून होता है ना कि वो राज करते हैं, तो मुआरिदून राज करने वाले हैं। यानी उनके लिए रुख भी नहीं करते, कोई दिलचस्पी में लेते ही नहीं। जहाँ ऐसी बातें हो रही हैं वैसे काम हो रहे हैं वहां से जाने से परहेज करते हैं। उनमें हिस्सा लेने से भी इज्तनाब करते हैं। कहीं उनसे साबका पेश आ जाए तो वो कतरा जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं।
اور ان سے بالکل بے تعلق ہو رہے تھے. اسی طرح جس طرح دوسری جگہ فرمایا نا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ فرقان میں جب وہ کسی ایسی جگہ سے ان کو گزر ہوتا ہے تو جہاں لغویاتی باتیں لغو تو وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں سے مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں. یعنی وہ بالکل دھیان ہی نہیں دیتے. یعنی یہ ہر لغوی جس میں ہم جیسے ہم بہت بیٹھے بیٹھے ہم ٹی وی کے سامنے 3 3 گھنٹے گزار دیتے ہیں، ٹی وی میں دیکھنے لگتے ہیں تو پورا پورا دن گزار دیتے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے جو چیزیں ہیں وہ ہمارا وقت خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیونکہ مومن کی صفات میں سے ایک یہ اہم ترین صفت یہ بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر وہ شخص اپنے ہر وقت اپنے وقت کی ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا جو ہے اس کے ایک امتحان کی جگہ ہے، اور جس چیز کو بھی آپ زندگی کہہ دیں عمر کہہ دیں وہ اس کے امتحان کا سمجھو ٹائم، یہ تو ٹائم دیا گیا جس میں وہ امتحان دے رہا ہے. تو جس طرح ہے کہ طالب علم جو امتحان دے رہا ہوتا ہے وہ سوائے اس کے کہ جس میں وہ مشغول ہے امتحان دینے کے، اس کو پتا ہے کہ یہ چند گھنٹے اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس کے لیے وہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا. وہ سارا وقت اسی پہ گزارتا، اور ایک ایک منٹ کو بھی وہ فضول خیال نہیں کرتا، اس پہ وہ کوئی ادھر ادھر دھیان دے گا ہی نہیں. اسی طرح مومن کا بھی یہ حال ہے کہ دنیا کی زندگی کا انہیں کاموں میں صرف کرنا چاہیے یا کرتا ہے جو انجام کے لحاظ سے مفید ہوتی ہیں. کہتا ہے کہ وہ تفریحات اور کھیلوں میں بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض کوئی تفریح نہ ہو بلکہ کسی بہتر مقصد کے اسے تیار کرنے والے ہیں. اس کے نزدیک تو مومن کے نزدیک تو وقت کوئی کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے. تو پھر یہ کہ وہ ایسی بےہودگیوں سے بالکل بچتا ہے. تو یہاں بتایا کہ ایسی چیزوں سے اعراض کرتا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. ایک تو نا ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جی ہر جگہ ہمیں بتایا کہ زکوٰۃ ہم جب بھی یہاں پڑھا جاتا ہے تو یہی بتایا یوتون زکوٰۃ، و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مگر یہاں اس کو کہا ہے للزکاة فاعلون. یعنی عربی میں اصل میں زکوٰۃ کے مفہوم دو معنی میں ہوتا ہے، ایک پاکیزگی اور دوسرے نشو و نما. تو پاکیزگی کے جس طرح مفعلون جس کا نا یوتون زکوٰۃ، اس کے معنی ہے کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ تزکیہ کے غرض سے اپنے مال کا حصہ دیتے ادا کرتے ہیں، یعنی مال کا تزکیہ کرتے ہیں. مگر یہاں یہ دوسری معنی اس کے یہ ہے کہ یہاں وہ تزکیہ کا فعل کرتے ہیں. یعنی یہی نہیں کہ کوئی مالی زکوٰۃ ادا کرنے کی محدود نہیں رہے گی، بلکہ وہ تزکیہ نفس ہو گیا، تزکیہ اخلاق، تزکیہ زندگی، تزکیہ مال، غرض ہر پہلو کے نزدیک ان کے تزکیے تک وسیع ہو جائے گی. لہذا دوسرے الفاظ میں اگر آپ یہ کہیں تو اس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ تزکیے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں. تو یہ جیسا بنا جہاں سورہ اعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، فلاح بہ شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی. اسی سورہ شمس میں پڑھتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ جس نے اپنے نفس کا بامراد جو جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کیا، وقد خواب من دساہا، اور نامراد جس نے اس کو دبا دیا. یعنی کہ یہ ہم دیکھنا کہ وہ پھر یہ کہ اپنے اس پہ زکوٰۃ پہ ادا ہی نہیں کرتے، بس پر بالکل بالکل عامل ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کی عادت بن جاتی ہے ہر قسم کا تزکیہ، خود بھی پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور سوائے اس کے جو ان کے اپنی بیویاں اور کنیزیں ہیں. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ وہ نہ وہ کوئی ننگے ہوتے ہیں نہ حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسے اپنی بیویوں لونڈیوں کے پاس ہی جاتے ہیں. تو ان کے پاس جانے میں بھی کوئی قابل ملامت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لیے انہیں جائز قرار دیا ہے. اور نہ ہی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جی وہ بالکل جیسے دوسرے کے جی مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں دوسرے وہ دین بنایا ہوئے مذہبوں میں کہ وہ بالکل ہی ایک طرف سے کٹ کے رہ جاتے ہیں اور وہ شادیاں بھی نہیں کرتے. تو یہاں اس کی بھی بتا دی گئی، اس سے بھی کہا گیا کہ جی وہ ایسا نہیں ہے. جس آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین صحابہ میں سے ان میں سے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں تو کبھی نکاح کروں گا ہی نہیں. تو اس سے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اس سے بچنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. پھر جو میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ بھی سنت ہے شادی کرنا یا
اور یہ بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ اس کے علاوہ اگر اس کے زیادہ کچھ کریں فمن، اس پہ وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو اس سے زیادہ بڑے یعنی اس کے علاوہ جو کام کرے تو پھر وہ جو ہے وہ عاد، وہ پھر حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس کے آگے جو بڑھے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ جیسے بتایا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بعد میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ تم کو اللہ نے پیدا کیا۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر کون سا گناہ تھا؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ میں نے عرض کی پھر کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ تو یہاں یہ بتایا کہ اپنے اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ تو وہ پھر یہ بتایا کہ وہ جو اس کے علاوہ جو کرے تھے پھر وہ اس کے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی کہ پھر یہ ہے کہ وہ جو بھی ان دو کاموں کے علاوہ اپنی عورت من کو لونڈیوں کے سوا جو بھی بڑھائے گا تو وہ اس میں تجاوز کرنے والا۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ پورا کرتے ہیں جو اس نے عہد کیا ہوتا ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کا عہد میں ساری آ جاتی ہیں کہ جو اس نے اللہ سے جو کوئی عہد کیا ہو، امانات کا لفظ ہے نا، یہ کل جو اللہ سے کوئی عہد کیا ہو یا کوئی معاشرے سے یا افراد سے کسی شخص کے سپرد کی ہوں کوئی امانتیں، اور عہد و پیمان میں بھی سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوں، یا انسان اور انسان کے درمیان ہو، یا قوم اور قوم کے درمیان رکھیں۔ یا مومن کی تو صفت ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت کرتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اپنے قول و قرار سے پھرے گا۔ جو اس نے کہہ دیا پھر کہہ دیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خود میں فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانہ، یا جو امانت کے خود میں نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث جیسے متفقہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار خصلتیں ہیں جن میں سے وہ چاروں پائے جائیں وہ خالص منافق، اور جس میں کوئی ایک پائے جائے اس کے اندر نفاق کی خصلت ہے، جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ جب کوئی امانت اس سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو اخلاق اور دیانت کی ساری حدیں پھاند جائیں، پھر جھگڑا کرے تو پھر گالیوں پہ اتر آئے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ تو ہیں جو خصلت، یہ تو صفات ہیں جو اس کی ہیں آ، منافق کی، مگر جو ہے مومن وہ تو پھر اس کی تو صفات وہ ہیں جو یہ تو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ مومن کے تو وہ ہوں گی جو صفات جو ہم پڑھ آئے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اپنے عہدوں کو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ بتا دے کہ پھر کیا ہو، پھر وہ والذین هم لامانتهم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی، یہاں نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ پھر اس میں آ گیا ہے نمازوں کے بارے میں، یعنی کہ یہاں پہ پہلے یہ ذکر تھا کہ ایک نماز کے، یہاں پہ نمازوں کا یہ جمع کا شاد ہوا، یعنی کہ یہ کہ یہاں ایک ایک وقت کی نماز فردن فردن مراد ہے۔ یعنی کہ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز، آداب نماز، اس کے ارکان اجزاء، اور نماز سے تعلق ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں، اس بات کے خیال کبھی بے وضو نہ پڑھ بیٹھیں، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، اور پھر نماز کے تمام ارکان پوری طرح سکون اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بوجھ سمجھ کے جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ جو کچھ وہ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے اللہ سے کچھ عرض کر رہا ہے، نہ کہ گویا ایک رٹی روٹی عبادت کسی طرح بس فٹافٹ پڑھ دی اس کو، نہ بس جیسے عادت ہے نا ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پوری پڑھ دی تو آمین پہ جا کے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ تو اپنا حساب سے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک شخص نے آ کے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آ کے اس نے سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اس سے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو۔ اس نے پھر جا کے نماز پڑھی، پھر وہ آیا اس نے سلام کیا، تو آپ نے سلام جی کا جواب دیا اور آپ سے کہا، آپ نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر پڑھو۔ تیسری بار بھی ایسا، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھایا، مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنی آتی۔ پھر آپ نے اس کو سمجھایا کہ جو بھی تم
کوئی بھی رکن ادا کرو آرام سے، رکوع کرو تو آرام سے کرو، ایک پورا جو بھی آپ کا رکن ہے اس کو پوری طرح ادا کرو، یہ نہیں کہ اسی میں شامل ہو جائے، آپ پورے کھڑے بھی نہیں ہو کہ جھک جائیں، جب سجدہ کرو تو آرام سے سجدہ کرو، درمیانے پہ جلسہ میں بیٹھو تو آرام سے بیٹھو، تو اس طرح سکون سے نماز پڑھنا تھی، یعنی کہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن کا یہ وعدہ یہاں سے بتایا گیا، قد افلح المؤمنون، کہ کس چیز میں کامیاب ہو گئے، اس کے آگے آ رہا ہے کہ کس چیز میں کامیاب ہو گئے، یعنی جنت حاصل کرنے میں، وہ جنت جس کا ہم کل پڑھیں گے جس کے بارے میں، تو اصل میں یہ صفات وہ ہوں گی، تو وہ پھر اس کو صلہ ملے گا، وہ جو اس کے کل آ رکھا ہے اس کے آگے اس کو کیا ملنے والا ہے۔ تو یہ صفات ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ یہ صفات ہم میں جتنا اچھی طریقے سے پیدا ہوں، وہی کامیاب ہوگا، کہ دنیا کی زندگی یہ جو کامیابی نظر آتی ہے اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں، اصل کامیابی وہی ہے جو جنت میں چلا جائے، کیونکہ وہی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہی اصل کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں یہ صفات ہمیں پیدا کر دے، اور ہمیں اس پہ قائم کرنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے کی، اپنی جتنی بھی امانتیں ہیں یا اور عہد ہیں ان کو پورا کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور جو جو صفات ہماری صفات صلی اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں پیدا کر دے، ان کو قبول بھی فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔